نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے اور پینے کی سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 2 کا 4 کے لیے، اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا جائے تو یہ دعا پڑھے: الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ بڑی پلیٹ میں کھانا سخاوت کی علامت ہے۔ بیماری سے بچنے کی دعا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار رہتا ہوں، میری صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے کے وقت یہ دعا پڑھا کرو: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داع فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب کھانا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جانب سے نوش فرماتے، اور جب پھل آتا تو ہاتھ کو پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کھجور کے ساتھ کھاتے۔ کھانے کی نہ تعریف نہ برائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کھانے کی برائی بیان کرتے اور نہ تعریف فرماتے۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے وقت پہلے ہاتھ نوجوان دھوئیں، پھر بڑی عمر والے، اور کھانا کھانے کے بعد پہلے بڑی عمر والے ہاتھ دھوئیں، پھر نوجوان۔ ہاتھ دھوتے وقت ایک ہاتھ یا صرف ایک انگلی دھونا کافی نہیں، بلکہ مکمل گھٹنوں تک ہاتھ دھونا سنت ہے۔ کھانے میں نمک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھانا نمک سے شروع کریں، اس میں 60 بیماریوں کی شفا ہے۔ خلال کرنا۔ کھانے کے بعد خلال کرے، اور جو چیز خلال کے دوران نکل آئے وہ پھینکنی چاہیے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش اور سورہ اخلاص پڑھے۔ ہاتھ دھلوانے والا کڑا ہو کر دھلوائے۔ ہاتھ اور کلی کرتے وقت پانی آہستہ گرائے۔ جب منہ سے کوئی چیز نکالنی ہو تو منہ دوسری طرف کریں۔ گن آنے والی چیزوں سے بچے۔ کھانے میں ایسی حرکت نہ کرے جس سے لوگ گھن محسوس کریں۔ مٹی کا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ یہ فرعون کے ساتھ مشابہت ہے، وہ کھایا کرتا تھا۔ پینے کی سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو کبھی کبھار 2 مرتبہ سانس لیتے، ہر سانس میں بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں شکر کرتے، یعنی الحمدللہ پڑھتے۔ دودھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ برکت ہے یا برکتیں ہیں۔ شیشے کا گلاس۔ شیشے کے گلاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشروبات پیتے تھے۔ عورتوں کا پس خوردہ۔ مردوں کو عورتوں کا پیا ہوا نہیں پینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے عورتوں کا پس خوردہ نہ پلاؤ۔ نوٹ: یہ حکم غیر محرم مردوں اور عورتوں کے لیے ہے، جو کہ مکروہ ہے۔ محرم مرد عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں کے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کا نام قمر تھا، دوسرے کا ریان تھا، تیسرے کا نام رمال، چوتھے کا نام مغیث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا نام ورنگ تھا۔ ہاتھ دھونا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو یہ چاہتا ہے
کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ سلبچی وہ برتن جس میں ہاتھ دھلوائے جائیں میں ہاتھ دھونا درست ہے۔ جس برتن میں کھایا ہو اس میں ہاتھ دھونا بے ادبی ہے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ صرف بسم اللہ پڑھے تب بھی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ سونے کی گنجائش نہ کھانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بسم اللہ بھول جاؤ شروع میں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، یعنی جب یاد آ جائے۔ کس طرح سے کھائے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبراً اعراضاً کہا، میں نہیں کھا سکتا، چنانچہ اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا۔ اپنے قریب سے کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا پیش کیا جائے تو کنارے سے شروع کرو، کیونکہ برکت بیچ حصہ پر نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو برتن میں کھائے اور اسے صاف کرے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو 3 انگلیوں سے تناول فرماتے اور جب فارغ ہو جاتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ انگلیوں کے چاٹنے کا مسنون طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا چاٹا کرتے تھے۔ انگلیاں 3 مرتبہ چاٹنا سنت ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے بھی کھایا ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا سنت ہے۔ شیطان کھانے کے وقت بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی برتن میں کھائے پھر اس کو خوب صاف کرے تو برتن اس کو دعا دیتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اللہ تعالیٰ آپ اسے جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ کھانے کے بعد ہاتھ پونچھنا سنت ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ کو بازوؤں اور پیروں پر ملنا سنت ہے۔ ہاتھ دھونا بھی سنت ہے۔ کھانا کہاں کھائے؟ دسترخوان پر کھانا سنت ہے۔ دسترخوان پر کھانا سنت ہے، بلا دسترخوان بچھائے کھانا خلاف سنت ہے۔ زمین اور فرش پر کھانا سنت ہے، میز یا ٹیبل پر کھانا خلاف سنت ہے۔ کرسی پر کھانا بدعت اور مکروہ ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے۔ 4 زانوں کھانا خلاف سنت ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا خلاف سنت ہے۔ بازاروں میں کھانا خلاف سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔